السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں رکھیل پارٹ 5۔ دیکھو، میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹی۔ اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ اتنی زیادہ توہین اور بے توقیری کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ جسے دل و جان سے اپنے سر کا سایہ سمجھ رہی تھی، اس نے تو اسے اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا کہ پہلی رات ہی اس کے پاس آ جاتا۔ اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب شیشے کے برتن کی طرح کرچی کرچی ہو گئے تھے۔ کہاں تو وہ اسے جرم کی دنیا سے دور لے جانے کے منصوبے سوچ رہی تھی، اسے اپنی وفا اور خدمت گزاری سے متاثر کرنے کا سوچے بیٹھی تھی، اور کہاں وہ رکھیل اور داشتہ کی نظر سے بھی درجے سے بھی نیچے گر گئی تھی۔ ویسے یہ تو زیادتی ہے بیبی کہ مجھے اپنے قریب آنے سے منع کر رہی ہو۔ آخر میرا قصور تو بتاؤ نا، اس نے مکروہ لہجے میں کہا۔ خدا کے لیے آپ کبیر دادا کو بلوائیے، مجھے اس سے بات کرنا ہے، اس نے بھونڈے انداز میں کہا۔ آئے ہائے، کبیر دادا کو بلواؤں یا انہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ دیوار میں بنی شیشے کی خوبصورت الماری کی طرف بڑھا۔ پٹ کھول کر اس نے ترتیب سے رکھی ہوئی بوتلوں میں سے ایک بوتل باہر نکالی۔ بوتل کا لیبل تو تناوش کو نظر نہ آیا، مگر اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شراب کی بوتل تھی۔ تیپائی پر بڑا نفیس گلاس اٹھا کر اس نے اپنے لیے شراب انڈیلی۔ تم پینا پسند کرو گی؟ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے تناوش منمناتی۔ پلیز مجھے کبیر دادا سے ملوا دے، صبح مل لینا یار، فی الحال تو موڈ خراب نہ کرو۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ گلاس خالی کرنے لگا۔ میں خود مل لیتی ہوں، ہمت مجتمع کرتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ دروازے سے 2-3 قدم دور ہی تھی کہ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، دروازے پر میرے 4 محافظ کھڑے ہیں، اور انہیں میں بتا کر آیا ہوں کہ تمہارے کمرے سے باہر جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میری طرف سے تم فارغ ہو، اور اب وہ اپنا حصہ وصول کر لیں۔ اگر اکٹھے 4 کو بھگتنے کا شوق ہے تو تم شوق سے باہر جا سکتی ہو۔ تناوش کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ ہاتھ باندھتے ہوئے گڑ گڑائی، خدا کے لیے مجھے ایک بار کبیر دادا سے ملوا دو، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں میرا قد کبیر دادا سے چھوٹا نظر آ رہا ہے، یا مجھ میں ہمت کی کمی نظر آ رہی ہے جو تم بار بار کبیر دادا کا نام الاپ رہی ہو؟ وہ میرے شوہر ہیں، ان سے نکاح ہوا ہے میرا۔ تناوش جیسے پھٹ پڑی تھی۔ اس نے چند لمحے سوچنے کی اداکاری کی اور پھر گھٹیا سے لہجے میں بولا، ویسے شوہر بننے کے لیے جن لوازم کی ضرورت ہوتی ہے، کیا مجھ میں وہ موجود نہیں ہے؟ تناوش کو خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا، چلو ٹھیک ہے، آج کی رات مجھے موقع دے دو، اگر تمہیں شکایت ہوئی تو کل کبیر دادا کے پاس چلی جانا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خالی گلاس تیپائی پر رکھا اور تناوش کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اگر مجھے ہاتھ لگایا تو میں چیخنا شروع کر دوں گی، تناوش نے یوں دھمکی دی جیسے وہ کسی عوامی مقام پر کھڑی ہو۔ میرے کانوں کے لیے پسندیدہ آواز عورتوں کی چیخیں ہی ہے۔ وہ قدم روکے بغیر اس کی طرف بڑھتا رہا۔ الٹ قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے تناوش کی پیٹھ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اب مزید پیچھے ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ وہ گڑ گڑائی، خدا کے واسطے، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، مجھے کچھ نہ کرو۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ ایک دلاور شیخ سے اپنی عزت بچانے کے لیے وہ کئی دلاوروں کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ بیبی موڈ خراب نہ کرو، اس کے گڑ گڑانے اور واسطے دینے کو کسی خاطر نہ لاتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھتا رہا۔ تناوش کی حالت بلی کے منہ میں آئی اس چوہیا کی سی تھی جس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ کہاں جانا ہے دادا؟ تناوش کے گھر سے باہر نکلتے ہی وہ جوں ہی کار میں بیٹھا، ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ گھر، مختصراً کہتے ہوئے اس نے کار کی سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ ایک دم تناوش کا خوبصورت سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرا اور سر جھٹکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کار چوڑی گلی سے نکل کر سڑک پر چڑھ رہی تھی۔ وہ باہر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ اس کا دماغ اپنے رویے پر الجھا ہوا تھا۔ ایک کمسن لڑکی کے لیے یوں وقت ضائع کرنا اس کی اپنی سمجھ سے بھی بالاتر تھا۔ تناوش کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں تھا، لیکن اس سے زندگی میں کبھی خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں رہی تھی۔ تناوش کی طرح وہ درجنوں خوبصورت لڑکیاں اس کی زندگی میں آ چکی تھیں۔ اس کی خوابگاہ میں آئے روز
خوبصورت تتلیوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ دولت اور اختیار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی کسی خواہش کو تشنا نہیں رہنے دیتی۔ دنیا کی ہر عیاشی دولت کے سامنے سر تسلیم خم کرتی نظر آتی ہے۔ وہ تو ایسا آدمی تھا کہ کسی لڑکی پر دل آ جانے پر اسے ہر قیمت پر اپنی خوابگاہ کی زینت بنا سکتا تھا، لیکن اس کا مزاج ایسا نہیں تھا۔ اس نے کبھی کسی عورت کو اٹھانے کا جرم نہیں کیا تھا۔ خود اس کے گروہ میں ایسی کئی خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں جو اس کے اشارے کی منتظر رہتی۔ فلموں اور ڈراموں کی کئی اداکارائیں بھی اس کی دولت اور دھوس کے رعب میں آ کر اسے نواز چکی تھیں۔ اس کے باوجود نہ جانے تناوش میں ایسی کون سی بات تھی کہ وہ ایسی بے وقوفی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا۔ سب سے بڑھ کر اسے نکاح پڑھوانے پر حیرانی ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن بعد طلاق دے دوں گا، وہ خود کو تسلی دینے لگا۔ اچانک موبائل فون کی گھنٹی نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا۔ موبائل فون کی اسکرین پر نظریں دوڑاتے ہی اس نے اٹینڈنگ بٹن دبا کر فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو! اس کے لہجے میں حیرانی کا عنصر نمایاں تھا۔ یقیناً وہ اس وقت کسی ایسی کال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ کبیر دادا، آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ دوسری جانب ابھرنے والی آواز میں مؤدبانہ جھجک کے بجائے بے تکلفی اور ہمسری کی کھنک شامل تھی۔ ابھی؟ کبیر دادا کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ وہ مصر ہوا۔ بالکل ابھی اور اسی وقت آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا، یا میں خود آ جاتا ہوں۔ اچھا، میں آ رہا ہوں۔ رابطہ منقطع کرتے ہوئے ڈرائیور کو مخاطب ہوا، شہاب قصوری کی طرف چلو۔ جی، مؤدبانہ انداز میں کہتے ہوئے ڈرائیور سیدھا چلتا رہا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے یو ٹرن سے گاڑی موڑی اور مطلوبہ سمت کی طرف بڑھ گیا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ وسیع کوٹھی کے داخلی دروازے پر رک رہا تھا۔ ان کی گاڑیوں کو پہچانتے ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا اور وہ گاڑیاں اندر لے گئے۔ سیمنٹ کی پختہ روش کے اختتام پر کار رک گئی۔ کبیر دادا نیچے اتر کر اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دونوں محافظ بھی اس کے پیچھے چل پڑے، البتہ انہوں نے کبیر دادا کے پیچھے ڈرائنگ روم میں گھسنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پرتکلف ڈرائنگ روم میں 2 آدمی اس کے منتظر تھے۔ دونوں نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا۔ نشست سنبھالتے ہی کبیر دادا مستفسر سا ہوا، شہاب بھائی، خیریت تھی؟ خیریت کہاں کبیر دادا، ادھیڑ عمر شاہ قصوری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب کبیر دادا جیسا آدمی شادی کر لے گا تو خیریت کہاں رہے گی؟ ہا ہا ہا، کبیر دادا نے کہا لگایا، اور خبر آپ تک بڑی جلدی پہنچ گئی؟ باخبر رہنا تو پڑتا ہے کبیر دادا، ویسے اخلاق حسین شاہ آپ سے سخت خفا ہے۔ شہاب نے ساتھ بیٹھے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ خدا خیر کرے شاہ صاحب، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ کبیر دادا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا، دلاور شیخ میرا خاص آدمی تھا۔ اخلاق حسین کے لہجے سے بھی سخت قسم کی خفگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ کبیر دادا نے سر ہلاتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، اب تو نہیں رہا نا، تو آپ کسی اور کو اپنا خاص آدمی بنا لیں۔ سن لیا شہاب صاحب؟ اخلاق حسین شہاب کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ شہاب نے اخلاق حسین کی طرف داری کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ کبیر دادا نے کندھے اچکاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، یہ بھلا کون سی زیادتی ہے؟ دلاور شیخ اخلاق حسین کا رشتہ دار تو تھا نہیں، ایک عام سا گنڈا تھا۔ مر گیا ہے تو اس کی جگہ لینے والے کئی مل جائیں گے۔ اخلاق حسین غصے بھرے طنز سے بولا، صحیح کہا، کسی بھی گنڈے کے مر جانے کے بعد جگہ لینے والے کئی مل جاتے ہیں۔ کبیر دادا کے چہرے پر گہری سرخی ابھری، مگر جب وہ بولا تو اس کا لہجہ ان تاثرات سے میل نہیں کھا رہا تھا جو اس کے چہرے پر ہویدہ تھے۔ شاہ صاحب، میرا تجربہ کہتا ہے کہ سوچ کر بولنے والے زیادہ عرصہ زمین کے اوپر چلتے نظر آتے ہیں۔ شہاب نے فوراً مداخلت کی، آپ لوگ تو لڑنے لگے۔ شہاب صاحب، آپ نے دیکھ لیا کبیر دادا کا لہجہ اور انداز، زیادتی بھی یہی کریں اور دھمکیاں بھی یہ دیں۔ ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں۔ سیاست میں حصہ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا کام بھول گئے ہیں یا چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، اب چھوڑو اس بحث و تکرار کو اور بات ختم کرو۔ دلاور شیخ کا قتل کبیر دادا کی جلد بازی ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں کہ لڑائی کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے شہاب صاحب، آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن کبیر دادا نے وہاں نہایت غلط اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد اس محلے میں میرا کوئی آدمی نہیں جائے گا۔ شہاب کبیر دادا کو مخاطب ہوا، یقیناً اس بارے میں آپ کچھ سوچیں۔ کبیر دادا حتمی لہجے میں بولا، میں سوچ کر فیصلہ کرتا ہوں، فیصلہ کر کے نہیں سوچتا۔
اخلاق نے طنزیہ لہجے میں شہاب کو متوجہ کیا۔ سن لیا کبیر دادا، شہاب شاہ نے امید بھرے لہجے میں اسے پکارا۔ کبیر دادا نے کہا، شہاب صاحب، کیا کبیر دادا کی زبان اتنی ہلکی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس مرتبہ اخلاق حسین براہ راست اسے مخاطب ہوا۔ اگر میں نے اس محلے والوں کو یوں ہی چھوڑ دیا تو وہ باغی ہو جائیں گے اور میرا رعب خاک باقی رہے گا۔ چند گھرانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبیر دادا اپنی زبان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شہاب صاحب، اب مجھ سے گلہ نہ کرنا، اخلاق حسین خفگی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ بات تو سنو۔ شہاب نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اخلاق حسین سنی انسنی کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ شہاب نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ یہ اچھا نہیں ہوا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلایا۔ غریب M.N.A اور ایک گینگ کا سربراہ بے موت مارا جائے گا۔ شہاب ہنسا۔ ویسے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی کسی عورت کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ اہمیت کہاں دی ہے، صرف نکاح پڑھایا ہے۔ اگر کوئی عورت نکاح پڑھا کر ہی میری تنہائی کی ساتھی بننے کے خواہاں ہے تو مجھے کیا اعتراض؟ ان دو بولوں کی اہمیت تو بس اتنی ہی ہے کہ ایک لفظ 3 بار دہرانے سے سب کچھ ختم، ہر ذمہ داری اور ہر واسطہ خلاص۔ تو اس ایک لفظ کی تکرار کب ہوگی؟ وہ مسکرایا۔ کبیر دادا کے 1 گھنٹے کی قیمت اتنی کم نہیں کہ 2-3 دن میں اس کی قیمت وصول ہو جائے۔ چند دن اس سے لطف اندوز ہو تو ہو لوں، یوں بھی انچھوا مال ہے۔ کیا اس کے بعد ہمیں بھی اس گنگا میں ہاتھ دھونے کا موقع مل سکتا ہے؟ سنا ہے لڑکی نہایت پرکشش، جاذب نظر اور خوبصورت ہے۔ کبیر دادا نے کہکہا لگایا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ امید پر دنیا قائم ہے۔ اچھا، وہ بات کا مسئلہ ہے۔ فی الحال یہ بتائیے، اخلاق حسین شاہ کے مسئلے کے بارے میں کیا سوچا؟ میرا تو مشورہ ہے جانے دیں۔ اس محلے میں سے کون سا کسی نے آپ کے پاس آ کر شکایت کرنا ہے؟ کبیر دادا نے بے ساختگی سے کہا۔ وہ تناوش کا محلہ ہے۔ یہ کہتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گیا ہے۔ فوراً وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے جب تک میرے پاس موجود ہے یہ تو کہہ سکتی ہے کہ میرا اعلان بس ہوائی فائر ہی تھا۔ یہ تناوش کون ہے؟ شہاب معنی خیز لہجے میں مسکرایا۔ کبیر دادا جان چھڑانے والے انداز میں بولا، میری بیوی سمجھ لو۔ ویسے بیوی اور رکھیل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ شہاب نے اسے چھیڑنا جاری رکھا۔ یار چھوڑو اس موضوع کو۔ کبیر نے بیزاری کا اظہار کیا۔ ایسے بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا تو باقی ہے کبیر دادا۔ ابھی سے چی بول گئے۔ مجھے چلنا چاہیے۔ کبیر دادا ہنسی ہونٹوں پر بکھیرے کھڑا ہو گیا۔ کب تک بھاگو گے؟ شہاب کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس کے ہمراہ اٹھ گیا۔ کبیر دادا کو باہر آتا دیکھ کر ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کے قریب لے آیا۔ شہاب سے الوداع مصافحہ کر کے اس نے عقبی نشست سنبھال لی۔ گھر چلو، ڈرائیور کے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے بتا دیا تھا۔ 8:30 ہو گئے تھے اور 10 بجے اس نے تناوش کو لینے جانا تھا، مگر گھر پہنچتے ہی محافظوں کو چند منٹ میں تیار ہو جانے کا حکم سنا کر وہ اپنی خوابگاہ میں گھس گیا۔ ویسے دادا کل سے کچھ عجیب سی حرکتیں نہیں کر رہا؟ کبیر دادا کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اس کے ذاتی محافظ رخسار نے تبصرہ کیا۔ بخش نے تائیدی انداز میں کہا، کہہ تو صحیح رہے ہو۔ امتیاز اور باقر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ باقر نے خیال ظاہر کیا، ویسے لڑکی بہت خوبصورت ہے، جس کی وجہ سے باس سے رہا نہیں جا رہا۔ امتیاز بولا، کئی خوبصورت لڑکیاں کبیر دادا کی زندگی میں آ چکی ہیں، ہاں، مگر اس لڑکی میں کوئی نئی بات ضرور ہے۔ باقر اپنی بات پر قائم رہا۔ رخسار نے کہکہا لگا کر کہا، نئی بات یہی ہے کہ نئی نکور ہے۔ بخش نے کہا، دلاور شیخ کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اخلاق حسین شاہ کا خاص آدمی تھا، اور ابھی دیکھا تھا کتنے غصے سے وہ شہاب صاحب کی کوٹھی سے رخصت ہو کر گیا تھا۔ امتیاز نے رخما دیا، تمہاری بھی بے عزتی کر دی نا؟ مجھے علم ہوتا تو کبھی بھی مصافحے کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتا۔ ہر حال اس بارے کبیر دادا کے سامنے منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقر ہنسا۔ بہتر تو یہی ہے کہ کبیر دادا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ان کے محافظ کی کتنی بے عزتی ہو گئی ہے۔ بخش نے کہا، چھوڑو یار، سانڈوں کی لڑائی میں فصل ہی اجڑتی ہے۔ باقر نے کہا، یہ تو خیر غلط بات ہے۔ اخلاق حسین شاہ ہمارے لیے سانڈ ہو سکتا ہے، کبیر دادا کے سامنے اس کی حیثیت بکری سے زیادہ نہیں ہے۔
امتیاز پوچھنے لگا، ویسے اب اس لڑکی کی یہاں کیا حیثیت ہوگی؟ کیا اس کے احکامات کی پابندی کرنا پڑے گی؟ اس کی مدت قیام 2-3 دن سے زیادہ نہیں ہوگی، بخش نے کہا لگایا، اور اتنے دنوں میں غریب کو خوابگاہ سے نکلنے کا موقع نہیں ملے گا، احکامات خاک دے گی۔ اس کی بات سن کر باقی بھی کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ اسی وقت کبیر دادا اندر سے برآمد ہوا۔ سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ نے اس کی وجاہت میں اضافہ کر دیا تھا۔ امتیاز دبے لہجے میں بولا، آج تو دادا نے بڑی چمک نکالی ہوئی ہے۔ دولہا جو ہوا ہے، بخش نے سر جھکاتے ہوئے دانت نکالے۔ کبیر دادا ان کی باتوں سے بے خبر آگے والی کار میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ وہ محافظوں سے زیادہ بے تکلف نہیں تھا، یوں بھی کم گوئی اس کی فطرت تھی۔ کوٹھی سے نکلتے نکلتے 9:45 ہو چکے تھے۔ 10:15 بجے کے قریب وہ تناوش کے گھر کے سامنے رک رہے تھے۔ کبیر دادا کی کار سے باہر نکلتے ہی بخش اور امتیاز اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ دروازہ بند تھا۔ کبیر دادا نے بخش کو دستک دینے کا اشارہ کیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے چند لمحوں میں ہی اندر سے سہمی ہوئی سی آواز آئی۔ سہمی ہوئی سی آواز میں پوچھا گیا، کون؟ بخش نے فوراً جواب دیا، خالہ، ہم دلہن کو لینے آئے ہیں۔ ایک دم دروازہ کھول کر بشرا نے باہر جھانکا۔ دلہن؟ اس کے لہجے میں حد درجہ حیرانی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں کبیر دادا کو دیکھتے ہی وہ ہکلاتے ہوئے بولی، تناوش بیٹی کو تو کافی دیر ہوئے لے گئے ہیں۔ کون؟ بخش کے کچھ کہنے سے پہلے کبیر دادا نے بے صبری سے پوچھا، آپ کے ہی آدمی تھے بیٹا؟ بشرا الجھی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ لمحہ بھر اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے بعد کبیر دادا سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا، سمجھ گیا، میں کسی کام سے گیا تھا، شاید میرے آدمی لے گئے ہوں گے۔ بشرا نے سکون بھرا سانس لیا، میں تو ڈر ہی گئی تھی بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بشرا کو تسلی دیتا ہوا بولا، آپ آرام کریں، ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی کار کے قریب پہنچا۔ اس کے چہرے پر چھایا غیظ و غضب دیکھ کر بخش پارٹی کے دل دھڑکنے لگے تھے۔ پہلی مرتبہ انہیں کبیر دادا کے چہرے پر اتنا زیادہ غصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ بڑے بڑے مسائل اور نقصانات کو بھی ذرا بھی اہمیت نہیں دیتا تھا، آج کسی اور ہی جون میں نظر آ رہا تھا۔ شہاب علی خان کے گھر سے نکلتے ہی اخلاق حسین موبائل فون نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ ڈرائیور کو اس نے گھر جانے کا بتا دیا تھا۔ پہلی ہی گھنٹی پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ مؤدبانہ لہجے میں پوچھا گیا، جی شاہ صاحب؟ خاور، کبیر اس وقت شہاب علی خان کے پاس بیٹھا ہے، تم اس لڑکی کو لانے کے لیے کسی کو اس کے گھر بھیج دو۔ خاور نے حیرانی سے پوچھا، مگر کسی دوسرے کے ساتھ وہ کیسے آئے گی؟ میری اطلاع کے مطابق کبیر نے 10 بجے اپنے آدمی وہاں بھیجنے ہیں، اور وہ لڑکی کبیر خان کے تمام آدمیوں کو نہیں پہچانتی ہوگی۔ تم کسی کو بھی وہاں بھیج دو، اسے کیا معلوم وہ آدمی کس کے ہیں؟ ٹھیک ہے شاہ جی، میں خود تو اس وقت کہیں باہر ہوں، اپنے آدمیوں کو بتا دیتا ہوں اور وہ اسے لے آئیں گے۔ کیا اسے آپ کے پاس بھیجنا ہے؟ اخلاق حسین ہنسا، بھابھی تو وہ تمہاری بننے والی تھی، یقیناً مجھ سے زیادہ تمہارا حق بنتا ہے۔ کبیر دادا پھڈا تو ڈالے گا؟ خاور کے لہجے میں تشویش تھی۔ کبیر نے کون سا سچ مچ کا نکاح پڑھایا ہے کہ پھڈا ڈالے گا؟ کبیر جیسے آدمیوں کے لیے ایسی لڑکیوں کی اہمیت رکھیل سے بڑھ کر نہیں ہوتی، یوں بھی جو جنس و افر مقدار میں دستیاب ہو وہ اپنی قدر کھو بیٹھتی ہے، اور کبیر جیسے آدمیوں کو لڑکیوں کی کیا کمی؟ تو ہمیں لڑکیوں کی کون سی کمی ہے؟ ہم کیوں ایک لڑکی کے لیے کبیر دادا سے دشمنی کو بڑھاوا دیں؟ ہم دشمنی نہیں بڑھا رہے، کبیر دادا کو باور کرا رہے ہیں کہ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی۔ دوسرا، یہ لٹی پٹی لڑکی جب گھر جا کر اپنی بربادی کی داستان سنائے گی اور وہ داستان اس محلے میں پھیلے گی تو خود بخود اس محلے کے لوگوں کو میری اہمیت معلوم ہو جائے گی۔ خاور شیخ نے تحسین آمیز لہجے میں پوچھا، گویا آپ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے ہیں؟ اخلاق حسین نے فخریہ لہجے میں کہا، ایک اچھے شکاری کو تیر ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ شاہ جی، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، مگر کبیر دادا سے کوئی بعید نہیں کہ اس لڑکی کے لیے کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا لے۔ خاور شیخ کے لہجے میں تشویش کے عنصر نمایاں تھے۔ کبیر کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کبھی کچے پر پاؤں نہیں رکھے گا۔ ایک لڑکی کے لیے وہ کسی صورت مجھ سے دشمنی مول نہیں لے گا۔ ٹھیک ہے شاہ جی، جو آپ کی مرضی۔ کہاں جانا ہے دادا؟ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اس کے سیکرٹری نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اخلاق حسین کی کوٹھی پر چلو۔ کبیر دادا نے اپنے لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی، جس میں اسے بالکل ہی ناکامی ہوئی تھی۔ جی دادا، عظیم نے کہا،
ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इखलाक हुसैन की वसी व अरीज कोठी तक उन्हें 20 मिनट लगे थे। इस दौरान कबीरदादा बेसब्री से पहलू बदलता हुआ बार बार घड़ी को देखता रहा। ड्राइवर इसका मिजाज आशना था, इसलिए इसने हत्तल वसी तेज रफ्तारी का मुजाहरा किया था। चौकीदार ने बाहर निकलकर इसकी कार को देखा। वो कबीरदादा को अच्छी तरह पहचानता था, लेकिन इसके बावजूद वो दरवाज़ा खोलने की तरफ नहीं बढ़ा था। अलबत्ता कबीरदादा को देखकर इसके चेहरे पर खौफ के असरात ज़रूर नमूदार हो गए थे। उसे खामोश खड़ा देखकर ड्राइवर ने कहा, दरवाज़ा खोलो। वह हकलाते हुए बोला, शाह साहब ने किसी के लिए भी दरवाज़ा खोलने से मना किया है। मैं कोई नहीं हूँ, ड्राइवर से पहले कबीरदादा ने दबंग लहजे में कहा। इसका आम लहजा भी मुखालिफ का पत्ता पानी कर देता था। इसके गुस्से का इजहार करने पर चौकीदार थर थर काँपने लगा। दरवाज़ा खोला तो नौकरी चली जाएगी। नौकरी बचाना है या ज़िंदगी? कबीरदादा की बात ऐसी नहीं थी कि चौकीदार मज़ीद बहस कर सकता। वो जानता था कि कबीरदादा जो कहता है वो करता है। वो यकीनन नौकरी ज़िंदगी से अहम नहीं थी। मरे मरे कदमों से चलता हुआ वो दरवाजे के करीब पहुंचा और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही ड्राइवर का कार अंदर ले गया। सीमेंट के पुख्ता रास्ते के इख्तिताम पर जो ही ड्राइवर ने कार रोकी, कबीरदादा बाहर निकला और अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। उसी वक्त इसके चारों मुहाफिज भी गाड़ी से बाहर निकल कर इसके पीछे हो लिए थे। कबीरदादा की रफ्तार देखते हुए उन्हें भागना पड़ गया था। ड्राइंग रूम में घुसते ही उन्हें इखलाक हुसैन की ख्वाब के सामने 2 मुहाफिज खड़े नजर आए। कबीरदादा को देखते ही वो चौंके। अगले ही लम्हे उन्होंने जेबों से खौफनाक शक्ल वाले पिस्तौल निकालकर हाथों में पकड़ लिए थे। इनकी पिस्तौलों की परवाह किए बगैर कबीरदादा इनकी तरफ बढ़ता गया। कबीरदादा खाली हाथ था और वो दोनों मसलह, मगर इसके बावजूद इनके चेहरों पर छाया खौफ नुमाया नजर आ रहा था। कबीरदादा, शाह साहब आराम कर रहे हैं। और एक मुहाफिज उसे रोकने की धमकी देने के बजाय वजाहत पेश करने लगा, लेकिन इसकी बात मुकम्मल होने से पहले कबीरदादा का हाथ घूमा। कनपट्टी पर लगने वाले हथौड़े नुमा मुक्के से वो उछलकर ख्वाबगाह के दरवाजे से टकराया और हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। तुम भी आराम करो, इत्मीनान भरे अंदाज में कहते हुए उसने दूसरे मुहाफिज की तरफ देखा। वो फौरन हाथ सर से बुलंद करते हुए पीछे हट गया। दरवाजे पर दस्तक देने की बजाय कबीरदादा ने ज़ोरदार लात रसीद की। दरवाज़ा काफ़ी मजबूत था, इसलिए सिर्फ खड़खड़ा कर रह गया था। कबीरदादा ने एक तरफ होते हुए अपने मुहाफिजों को इशारा किया। इम्तियाज़ और बख्श दौड़ते हुए दरवाजे के करीब पहुंचे और कंधों की ज़रब से दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। कबीरदादा फ़ौरन अंदर घुसा। इखलाक हुसैन सोफे पर बैठा था। सामने पड़ी शीशे की मेज़ पर अधभरी बोतल धरी थी। नफीस ग्लास हाथ में थामे वो सुनहरी सी की हल्की हल्की चुस्कियाँ ले रहा था। दरवाज़ा खुलने की इसने मुतल्लिक परवाह नहीं की थी। लड़की कहाँ है? कबीरदादा की किसी तमहीद के बगैर बराह रास्त मकसद की गुफ्तगू पर आ गया था। इखलाक हुसैन ने तंज़िया लहजे में पूछा, लड़की या तुम्हारी दुल्हन? जो समझो, मगर वो है कहाँ? इखलाक हुसैन मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारी बीवी के बारे में मुझे क्या मालूम? ये अल्फाज उसके होठों पर थे कि बिजली चमकने की तरह कबीरदादा अपनी जगह पर उछला। उसके पाँव की भरपूर ठोकर इखलाक हुसैन की छाती पर लगी और वो सोफे समेत पीछे को उलट गया। अगले ही लम्हे उसके गिरेबान से पकड़ते हुए कबीरदादा ने उसे ऊपर उठा लिया। शायद तुम्हें भूल गया है कि किससे मुखातिब हो कबीरदादा, इसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इखलाक हुसैन के गले खरखराती हुई आवाज़ निकली। अगर तुम जिंदा बच गए तो? कबीरदादा ने उसे ज़मीन पर पटकते हुए जेब से पिस्तौल निकाला। तुम अपने हवास खो चुके हो। एक लड़की के लिए तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो? इखलाक हुसैन के लहजे में पहली बार खौफ झलक रहा था। मेरे 3 गिनने से पहले तुम इसके बारे में ज़बान खोलकर अपनी ज़िंदगी को तूल दे सकते हो? इसकी बात का जवाब दिए बगैर कबीरदादा ने धमकी देते हुए गिनती शुरू कर दी। इसके 3 कहने से पहले इखलाक हुसैन जल्दी से बोला, वो खावर शेख के पास है। कहाँ रहता है? कबीरदादा ने मैकेनिकी अंदाज में अगला सवाल पूछा। इखलाक हुसैन सरस से इसका पता दोहराने लगा। कबीरदादा की आंखों से हवाइदा दीवानगी ने उससे उड़ा दिया था। दुआ करना खावर शेख ने उससे कुछ न किया हो, और सिर्फ इसी सूरत में तुम जिंदा रह पाओगे। ये कहते ही कबीरदादा लंबे लंबे डग भरता वहाँ से बाहर निकल गया। इसके मुहाफिज इखलाक हुसैन की ख्वाबगाह के दरवाजे पर ही रुक गए थे, लेकिन अंदर दाखिल ना होने के बावजूद उन्होंने सारा मंजर देख लिया था। कार में बैठते ही उसने ड्राइवर को खावर शेख की कोठी का पता बताया।
اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ خاور شیخ اخلاق حسین کا دست راست اور دلاور شیخ کا بڑا بھائی تھا۔ یقیناً تناوش کو اغوا کرنا اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے تھا۔ عظیم خاور شیخ کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ اس نے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اپنے ذاتی سیکرٹری سے پوچھا۔ ایسے معاملات میں وہ بہت باخبر رہتا تھا۔ خاور شیخ دلاور شیخ کا بھائی اور اخلاق حسین شاہ کا خاص بندہ ہے۔ دونوں بھائی اخلاق حسین کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا والد عبداللہ شیخ ایک شریف آدمی ہے اور اپنے دونوں بیٹوں کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے اس نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے۔ ان کی 3 بہنیں ہیں، 2 کی شادی ہو چکی ہے اور ایک یونیورسٹی میں جاتی ہے۔ تینوں بہنیں بھی نہایت شریف اور گھریلو لڑکیاں ہیں۔ اگر یہ کبھی گھر جاتے بھی ہیں تو والد فوراً گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسے ان کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ ماں اور بہنیں البتہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان سے رشتہ رکھے ہوئے ہیں۔ خاور شیخ لڑائی بھڑائی کا کافی ماہر ہے، نہایت ہی چالاک اور خطرناک شخص ہے۔ اخلاق حسین شاہ کے سارے غیر قانونی دھندوں کا نگران یہی ہے۔ کر کے کبیر دادا نے گہرا سانس خارج کیا اور کلائی پر بندھی سنہری ڈائل کی گھڑی پر نگاہ دوڑانے لگا۔ اس کی بے چینی ڈرائیور کی نظروں سے بھی اوجھل نہیں تھی۔ وہ حتی الوسیع کار کو اڑائے جا رہا تھا۔ تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے 15 منٹ میں خاور شیخ کی کوٹھی کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ کار کے ہارن پر چوکیدار ذیلی کھڑکی کھول کر باہر نکلا۔ اس نے کندھے سے رائفل لٹکائی ہوئی تھی۔ اسے تعارف کرا کر دروازہ کھلوانے کا تکلف کیے بغیر کبیر دادا نیچے اترا۔ وہ پہلی مرتبہ وہاں آیا تھا۔ چوکیدار اسے پہچانتا تھا، لیکن اس کی قیمتی کار دیکھ کر چوکیدار کے لیے اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ اس نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، جی سر، کس سے ملنا ہے؟ سوال و جواب میں خود کو الجھائے بغیر کبیر دادا کا ہاتھ گھوما۔ کن پٹی پر لگنے والا ہتھوڑا نما مکہ چوکیدار کو استفسار کی دنیا سے بہت دور لے گیا تھا۔ کبیر دادا اس کا انجام دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا، یا پھر اسے اپنے مکے کی طاقت پر مکمل بھروسہ تھا۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی اس نے جیب سے خوفناک شکل کا سائلنسر لگا پستول نکال کر ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ کوٹھی کا صحن عبور کر کے وہ اندرونی عمارت میں داخل ہوا۔ چاروں محافظ اس کے عقب میں چوکنا انداز میں چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں کسی پھرکی کی طرح چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اسے ایک کمرے کے سامنے 2 ہتھیار بردار آدمی کھڑے نظر آئے۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی ان کے چہروں پر خوف ابھرا۔ کبیر دادا کی شخصیت ان کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ خوفزدہ ہونے کے باوجود انہوں نے کندھوں سے لٹکائے ہتھیار ہاتھ میں تھام کر سیدھے کرنا چاہے، لیکن انہیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ یوں بھی کبیر دادا ان کی گیدڑ بھبکیاں سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تناوش کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ بند کمرے میں ہونا اس کے سینے میں عجیب قسم کی آگ کو بھڑکائے جا رہا تھا، ایک ایسی آگ جو ہر چیز کو خاشاک کی طرح جلانے پر تلی تھی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے ہاتھوں میں موجود پستول نے مسلسل 3-4 دفعہ آگ اگلی اور خاور شیخ کے دونوں محافظ اپنی چھاتیوں میں سرخ روشن دان کھولے نیچے گر کر تڑپنے لگے۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی کبیر دادا نے زوردار لات رسید کی۔ دروازے کی کنڈی ٹوٹ کر دونوں پٹ کھل گئے تھے۔ پستول ہاتھ میں تھامے وہ بے دھڑک اندر گھس گیا۔ اس کا دل عجیب خوف سے بھری طرح دھڑک رہا تھا۔ چاروں محافظ بھی اس کے پیچھے اندر گھستے چلے گئے۔ خاور شیخ نے اس کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کمرے سے باہر کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ رک کر دروازے کی جانب دیکھنے لگا اور پھر اس کی کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی دروازے کی پٹ ایک دھماکے سے کھلے اور کبیر دادا ہاتھ میں پستول لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر چھائی وحشت دیکھ کر خاور شیخ لرز کر رہ گیا تھا۔ ایک دم اسے لگا کہ وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے۔ اس کی ساری شوخی اور مستی 1 منٹ میں ہوا ہو گئی تھی۔ کبیر دادا، 1 منٹ میں وضاحت کر سکتا ہوں، دفاعی انداز میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے بولا۔ کرو، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے کبیر دادا نے پستول جیب میں رکھ لیا تھا۔ تناوش کو باخیریت دیکھ کر اس کے دل میں جلتی آگ پر جیسے پانی پڑ گیا تھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب فوراً ہی پرسکون ہو گئے تھے۔ مجھے شاہ جی نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ خاور شیخ نے یوں کہا جیسے اخلاق حسین کا نام ہی وضاحت کے لیے کافی ہو۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ اس لڑکی کے جملے حقوق میرے نام محفوظ ہو چکے ہیں؟ کبیر دادا کا ٹھنڈا
ٹھنڈا ٹھار لہجہ بھی خاور شیخ کے دل کی دھڑکن کو بڑھائے جا رہا تھا۔ یوں بھی کبیر دادا کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں تھی۔ زیر زمین دنیا میں اس کا نام ہیبت و دہشت کی علامت تھا۔ جس کام میں اس کے ملوث ہونے کا شبہ بھی ہوتا، باقی لوگ اس کام سے یوں دور بھاگتے جیسے موت سے بھاگا جاتا ہے۔ مگر کبیر دادا کے بھرپور تھپڑ نے اس کی ہکلاتی ہوئی زبان کو لگام دے دی۔ وہ پہلو کے بل زمین پر گر گیا، البتہ فرش پر بچھے دبیز قالین کی وجہ سے چوٹ لگنے سے محفوظ رہا تھا۔ اٹھتے ہوئے اس نے ہونٹوں سے رستا خون ایک جانب تھوکا اور محتاط لہجے میں بولا، کبیر دادا آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ ہاں، مگر یہ زیادتی کی ابتدا ہے اور گلے شکوے اختتام پر کرنا، اگر کچھ بولنے کے قابل رہے تو۔ وہ پرسکون انداز میں کہتے ہوئے کبیر دادا اس کی جانب بڑھا۔ خاور شیخ کو معلوم تھا کہ وہ کبیر دادا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پھر کبیر دادا کے 4 مسلح محافظ سونے پر سہاگا تھے۔ اس نے فوراً جان بچانے کی تجویز سوچی اور اٹھ کر دیوار کے ساتھ کھڑی تناوش کو پکڑ کر ایک ہاتھ اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے اسے اپنے سامنے تھام لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا، کبیر دادا، اگر کوئی میرے قریب آیا تو یہ جان سے جائے گی۔ یہ تو ویسے بھی اپنے سانس پورے کروا چکی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، اتنی دیر تمہارے ساتھ ایک کمرے میں بند رہنے کے بعد یہ میرے کسی کام کی رہ گئی ہے؟ قسم کھاتا ہوں میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ خاور شیخ ہکلا کر صفائیاں دینے لگا۔ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں، اور تمہاری زندگی ختم کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ تم نے میری چیز کو چھونے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے کبیر دادا کے قدم رکے نہیں تھے۔ اب اس کی آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ کیا کرے گا کبیر دادا خاور شیخ کے ساتھ؟ کیا وہ اسے مار ڈالے گا، اور کیا وہ تناوش کو پھر اپنائے گا یا نہیں اپنائے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔